الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک فریضہ جو سب نبیوں کا قدر مشترک ہے، وہ فریضہ نذیر کی صفت کا ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو آخرت سے اور آخرت کے وقت آنے والے واقعات سے ڈرایا ہے اور ان کے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کے واقعات کے اندر ہم کو ڈراوے کے واقعات ملتے ہیں کہ روح نے بتایا کہ تم اللہ کی مانو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اور اگر اللہ کی نہیں مانو گے تو تمہیں ایسے ایسے عذابات اور ایسے ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ آخرت کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس آخرت کے عقیدے کے استحکام کے اندر دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، دنیا کی نجات اور آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے. اگر انسان کے دل میں کوئی جواب دہی کا احساس نہ ہو، انسان کے دل میں اپنے سے اوپر کسی ہستی کو جواب دینے کا احساس نہ ہو، تو انسان شتر بے مہار کی طرح پھرے گا، جنگل کا قانون ہوگا اور جنگلی جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو نوچ کھایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا ایک جنگلی درندوں کے نظام سے بھری ہوئی تھی. ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظلم کیا چلا جا رہا ہے، مظلوم ظلم سہ رہا ہے تو ظلم سہا چلا جا رہا ہے، طاقتور ظلم کرنا اپنا حق سمجھ رہا ہے، مظلوم ظلم کو سہنا اپنا حق سمجھ رہا ہے. انسانوں کو بیچا جا رہا ہے، انسانوں کے گلے میں توق ڈال کر آزاد انسانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، اور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے زندہ انسانوں کو جلایا جا رہا ہے، اور کوئی احساس، کوئی فکر کہ کوئی ذات ہے جس نے اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا کارخانہ بنایا ہے، اور اس اتنی بڑی کائنات کے اندر انسان کو بھیجا ہے تو بے مقصد نہیں بھیجا. انسان کے بھیجنے کا مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کلام مجید میں مختلف پیرائے میں اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں. ایک طرف یوں فرماتے ہیں: ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جو روز آخرت کا انکار کر رہا ہے، اس کو آخرت کی فکر نہیں.
کہیں پر اللہ رب العالمین نے اس انداز سے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ لوگ جو اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، جو ظلم نہیں کر رہے، جو تکالیف نہیں دے رہے، جو شر نہیں پھیلا رہے، جو شر کے بازو نہیں بن رہے ہیں، وہ لوگ اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی معصیت کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف دے رہے ہیں، انسانیت کو رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اگر انسان تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے اور قرآن کریم کی اوراق گردانی کرے تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی جو صفات ذکر کی ہیں، ان صفات کے اندر ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ یہ کائنات میں غور کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں تلاش کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو زمین کو پیدا کیا گیا ہے، آسمان کو پیدا کیا گیا ہے، اور دن کا آنا ہے، رات کا آنا ہے، دن کا جانا ہے، رات کا جانا ہے، صبح ہونا ہے، شام ہونا ہے، سردی آنی ہے، گرمی آنی ہے، اور مختلف قسم کی ہوائیں چل رہی ہیں، چاند نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، یہ تمام مخلوقات کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب عقل مند ہیں کون؟ سائنٹسٹ بھی غور کر رہے ہیں، سائنٹسٹ بھی غور کر رہے ہیں اور مختلف ایجادات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مخلوق سے استفادہ کر کے، تجربات کر کے نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں۔ کیا وہ عقل مند ہیں یا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی اور عقل مند ہے؟ تو اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اور کھڑے کھڑے، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کو کی مانتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کی چونکہ ڈائریکشن سوچ کی صحیح ہے، ان کا سوچنے کا انداز صحیح ہے، وہ خالق کائنات کو کائنات کا مالک اور پالنہار سمجھ کے سوچتے ہیں، تو پھر وہ بیک زبان کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار آپ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ یہ اتنی بڑی کائنات اللہ رب العالمین نے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ یہ اللہ کے بندے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے اللہ کی معرفت کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں غور کرنے کے بعد اللہ کی مختلف چیزیں جو پیدا کی بھی ہیں ان کے اندر جو طاقت رکھی ہے ان طاقتوں کو غیر مطلب اور غیر مقصودی چیزوں میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں میں غور کرنے کے بعد وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا، اس وقت انسان حیرت و تعجب سے کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس میں معمولی سے معمولی بات بھی لکھ دی گئی ہے، درج کر دی گئی۔ تو جب اس پہ غور کرتے ہیں، کائنات کی چیزوں پہ غور کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یقیناً ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت کے اندر عذاب بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا۔ تو اے پروردگار جب یہ بات حق ہے، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے پروردگار عالم آپ پاک ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، ہم کو عذاب سے بچا لیجئے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، تکلیف دینے والے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، آگ کی تکلیف سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بلا شبہ وہی کامیاب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے، اس بھیجنے کا ایک مقصد ہے،
اور اس مقصد کو پہچاننے کے لیے ضروری یہ ہے آخرت کا عقیدہ ہو۔ اگر آخرت کا عقیدہ کمزور ہوگا تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی کمزور ہوں گے۔ خیر کا عنصر ان میں مغلوب ہوگا، شر کا عنصر غالب ہوگا۔ اور جس کا آخرت کا عقیدہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنے اس کے جسم سے نکلنے والے اچھے ہوں گے، اعمال صالحہ ہوں گے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، اور نبیوں نے ہم کو بتلایا کہ دیکھو ایک وقت آنے والا ہے جس وقت کے اندر انسانی زندگی مکمل ہو جائے گی، اور مکمل ہونے کے بعد ایک نئی زندگی کی طرف سفر شروع ہوگا۔ اس میں اگر اچھے اعمال دنیا پہ رہتے ہوئے کیے ہوں گے تو اس کا اثر تم کو ملے گا، اس کا نتیجہ تم کو ملے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہوگا، اس کی تکلیفیں تمہارے سامنے ہوں گی۔ تم سوچو ذرا سا کہ ایک ماچس کی تیلی بجھا کر صرف اس کے انگارے کو اپنے ہتھیلی میں رکھنے کی تم میں طاقت نہیں ہے، تو 70 گنا اللہ کی رحمت کے اندر بجھا کر اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انگارے کا، جہنم کے انگارے کا ایک بال بھیجا تھا، اور اس انگارے نے پہاڑ کے اوپر پہنچ کر یہ تباہی مچائی کہ پہاڑ پگھل گیا، اور پھر اس انگارے کو واپس بلا لیا گیا۔ تو دنیا میں جو آگے ہیں، جتنی بھی قسم کی آگ کی شکلیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کا دھواں ہے جو جہنم کی آگ ہے۔ تو تم جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کر لو گے؟ تم قبر کے عذاب کو کیسے برداشت کر لو گے؟ تم کیوں اللہ کو فراموش کیے بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ اس کو اس انداز سے فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو تم مجھے ذرا سا یہ بتلاؤ تو کیا ہم نے تم کو یوں ہی محمل اور بیکار پیدا کر دیا ہے، اور تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اتنا بڑا کارخانہ تم دیکھو کہ اس کارخانے پہ غور کرو تو قدم قدم پر تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، اور ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب کی مصداق تمہیں نظر آئے گی، لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید کی مصداق تمہیں نظر آئے گی۔ جو سچے دل سے اور سچی نگاہ سے دیکھے گا تو وہ اپنے آپ کو مجبور پائے گا اللہ رب العالمین کے آخرت کے عقیدے جو نبیوں کے ذریعے دیے گئے ہیں اس کو ماننے پر۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین نے زمین بنائی ہے، ایک طرف اللہ رب العالمین نے آسمان بنایا ہے، پھر دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، رات جا رہی ہے، سردی آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، فضا کے اندر تغیر ہو رہا ہے، چاند اپنی کرنوں سے پھلوں کو میٹھا کر رہا ہے، سورج اپنی کرنوں سے تمام پھلوں کو پکا رہا ہے۔ یہ سارا نظام اگر دیکھیں، ہوائیں چل رہی ہیں، فضائیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، دریا میں مچھلیاں ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، پھل ہے، غلات ہے، ساری چیزوں پہ غور کیجیے۔ اللہ کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ، اس ذرے کے اوپر پوری انسانیت گھوم رہی ہے۔ اب آپ صرف چاول کو لے لیجئے تو چاول کی پوری مارکیٹ، اس میں لوگ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، یہ چاول تیار کیسے ہو گیا ہے؟ چاول کی اتنی ساری قسمیں، دالیں ہیں، دالوں کی اتنی ساری قسمیں، ان کی کوالٹیز، پھر اسی طریقے سے گندم ہے، جو ہے، جوار ہے، گیہوں ہے، بھٹا ہے، اتنی ساری چیزیں، یہ تو صرف ظاہری شکل کے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر جو اتنی ساری گیسز رکھی ہیں، اتنے سارے مادے رکھے ہیں، ہیرے جواہرات، سونا رکھا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ پھر پہاڑ عطا فرمائے، پہاڑ کو اللہ رب العالمین چلنے سے روک رہے، زمین کو ہلنے سے روک رہے، زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے نیچے آگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لوہا نکل رہا ہے، اسٹیل نکل رہا ہے، مختلف قسم کی دھاتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ایسی بیکار پیدا کر دی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ذرا بتلاؤ تو کیا ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ اتنا بڑا کارخانہ جو ہم نے بنا دیا، یہ کارخانہ بے مقصد پیدا کر دیا، تم کو لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟
یہ وہ فکر ہے جس فکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں پیدا کر دی، تو اس فکر نے ان کی پوری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے سے لقمہ چھین لیتے تھے، اپنا لقمہ دینا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کا مذاق یہ تھا کہ مذاق میں ایک دوسرے کے خون بہا دیتے، 40 تک جنگیں لڑتے، بیٹا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، وہ اپنے پوتے کو نصیحت کرتا، یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، عورتوں کو اغوا کر کے باندیاں بنایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آخرت کی فکر پیدا کی، تو اب وہ اپنا لقمہ چھوڑنے کو تیار ہیں، اپنی ہر چیز چھوڑنے کو تیار، حتیٰ کہ اپنا وطن چھوڑنے کو تیار ہے، وطن کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آسان ہو رہی ہیں۔ یہ آخرت کا عقیدہ ایسا مضبوط عقیدہ ہے کہ کسی قوم کے اندر، کسی ملت کے اندر، کسی امت کے اندر اگر پیدا کر دیا جائے تو وہ امت اس بلندی پہ جا کے کھڑی ہو جاتی جس بلندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخرت کا عقیدہ اگر کمزور ہو جائے تو اس کمزوری کے نتیجے کے اندر وہ گناہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے حواس کے اندر طاقت رکھی ہے، اس کے قلب کے اندر طاقت رکھی ہے، اس کے دماغ کے اندر طاقت رکھی ہے، اس کی آنکھوں کے اندر طاقت رکھی ہے، اس کے کان کے اندر طاقت رکھی ہے، اس کے بازوؤں میں طاقت رکھی ہے، اس کے قدموں میں طاقت رکھی ہے۔ انسان کو ایک طاقت کا پہاڑ بنایا ہے۔ اگر یہ انسان صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہوتا ہے، دنیا کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر علم کی نئی نئی شکلیں وجود میں آتی ہیں، نئے نئے کتب خانے وجود میں آتے ہیں، انسانی فلاح اور بہبود کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں۔ یہی انسان جب شر کی طرف بڑھتا ہے، آخرت کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کا بندہ اور شیطان کا غلام بن جاتا ہے، تو پھر وہ تباہیاں مچاتے ہیں جو آج ہم اپنے اطراف کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ آخرت کا عقیدہ یہ معمولی عقیدہ نہیں، یہی آخرت کا عقیدہ ہے جو انسان کو تنہائی کے اندر گناہ کرنے سے روکتا ہے، ورنہ کوئی قانون نہیں روک سکتا۔ رمضان مبارک میں شدید پیاس لگ رہی ہو، زبان میں کانٹے پڑ رہے ہو، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہو، ٹھنڈا پانی فریج میں موجود ہو، انسان کیوں نہیں پی رہا؟ کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ سارا دن کھائے، کمرے میں بند ہو کے کھائے، افطاری کے وقت ساتھ بیٹھ جائے، کون پہچانے گا؟ یہ آخرت کا عقیدہ جو تنہائی میں گناہ سے روک رہا، اللہ کی نافرمانی سے روک رہا، یہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ ایک کمزور حال، پریشان حال خاتون، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پیسے دینے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے گناہ پہ آمادہ ہو جاؤ، وہ گناہ پہ آمادہ ہو جاتی ہے، جب موقع آتا ہے تو تھر تھر کانپنے لگتی۔ تو گناہ کرنے والا شخص، پیسے دینے والا شخص پوچھتا ہے کہ یہ بتلاؤ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ تو کہنے لگی مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا اگر تمہیں اللہ کا خوف آ رہا ہے، زندگی میں تم نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اللہ سے ڈروں۔ یہ وہ طاقت ہے جو ایک ننھی سی جان، صنف نازک جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک سرکش انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ یہ آخرت کا خوف، یہ آخرت کا خوف جب تک امتوں کے اندر رہے گا، یہ امتیں صحیح چلتی رہے گی۔ اور یہ آخرت کا خوف جیسے جیسے مندمل ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے کم ہوتا چلا جائے گا، دھندلا ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے امتیں اپنے زوال کی طرف تیزی سے بڑھتی رہے گی، اور انسان اپنے ہاتھ سے خودکشی کرے گا، انسان اپنے آپ کو خود تباہ کر دے گا۔ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ میں ایک لمحے کی تکلیف، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وقتی تکلیف مجھے پہنچی، اور اس وقتی تکلیف سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، میں سکون میں آ جاؤں گا۔ گویا کہ اس کو اپنی قبر کی منزل کی یاد دہانی نہیں رہی، اس کو حشر کی یاد دہانی نہیں رہی، اس کو پلسرات کی یاد دہانی نہیں رہی، ہمیشہ ہمیش کی کامیابی اور ناکامی کی یاد دہانی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان خودکشی نہیں کرتا، غیر مسلم معمولی باتوں پہ خودکشی کر لیتے ہیں۔
غیر مسلم عشق میں ناکام ہوئے خودکشی کر لی، شادی میں ناکام ہوئے خودکشی کر لی، امتحان میں ناکام ہوئے خودکشی کر لی، کاروبار میں ناکامی ہوئے خودکشی کر لی، دوستی ٹوٹ گئی خودکشی کر لی، کوئی معمولی سا ٹارگٹ نہیں ملا خودکشی کر لی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی وقتی اور ہمیشہ ہمیش کا سکون اس سے چھٹکارا ہے، کیونکہ وہ آخرت کا تصور نہیں رکھتے۔ لیکن مسلمان آخرت کا تصور رکھتا ہے، وہ تمام تکالیف جھیل لیتا ہے، تمام مشقتیں برداشت کر لیتا ہے حسین اپنے مستقبل کے لیے۔ یہی وجہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید تکلیف دی گئی، سلک کے بٹے رکھے گئے، مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی ریتوں کا تصور یہاں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا۔ ریگستان کی ریت جتنی جلدی ٹھنڈی ہوتی ہے اتنی زیادہ گرم ہوتی ہے، تو ریگستانی ریت کے اوپر حضرت بلال حبشی کو لٹایا جا رہا ہے اور ان کے سر پر گرم کر کر سل رکھی جا رہی ہے، سینے پہ سل رکھی جا رہی ہے، کوڑے برداشت کیے جا رہے ہیں، وہ تمام تکالیف برداشت کریں آخرت کے استحضار کی بنیاد پر، ورنہ کوئی ایسی اسپرٹ نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کے لیے انسان کو آمادہ کرے۔ انسان اتنی بڑی تکلیف اٹھاتا ہے کوئی بڑے انعام کو پانے کے لیے، اور بڑا انعام ملتا ہے آخرت کے اندر، بڑا انعام ملتا ہے حشر کے اندر، بڑا انعام ملتا ہے جنت کے اندر، بڑا انعام ملتا ہے قبر کے اندر۔ یہ تمام تکالیف اٹھانا آسان ہو رہا ہے، یہ اس لیے آسان ہو رہا ہے کہ آخرت کا یقین بہت زیادہ ہے، اور جیسے جیسے مسلمانوں سے آخرت کا تصور ختم ہوتا چلا جائے گا، مسلمانوں میں وہ تمام خرابیاں، وہ تمام برائیاں چور دروازے سے سرایت کر جائیں گی، اور پہچاننا مشکل ہو جائے گا یہ مسلمان معاشرہ یا کافر معاشرہ، یہ اسلامی زندگی ہے یا کافرانہ زندگی، یہ اس جسم کے اندر انسان چل رہا ہے یا جانور چل رہا ہے، یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کو ہم نے یوں ہی محمل بیکار پیدا کر دیا اور تم کو لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ جزا سزا کا تصور نہیں ہے، جنت جہنم کا تصور نہیں ہے، پل صراط کا تصور نہیں ہے، عذاب قبر اور ثواب قبر کا تصور نہیں ہے، راحت اور اطمینان کا تصور نہیں ہے، دنیا کو ہی ہمیشہ لینے کی جگہ سمجھ رہے ہو، دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ رہے ہو، آخرت کی کامیابی کو بھول چکے ہو، کیا ایسا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جو دعوت کا کام کیا ہے وہ اس بات پر زور دے کے کام کیا ہے کہ آخرت تصور ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیا، اور مکہ مکرمہ میں جو آیات نازل ہوئی ان آیات کو اگر آپ دیکھیے تو وہاں پر قدم قدم پر آخرت کے بارے میں بتایا گیا، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، اذا السماء انشقت، بھرا ہوا ہے قرآن شریف، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اتنا خوف بٹھا دیا، کیونکہ جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا خوف ہونا ضروری ہے۔ اگر ذمہ داری معمولی تو احساس بھی معمولی، ذمہ داری زیادہ تو احساس بھی زیادہ۔ ایسا کرنٹ جو ہے ہاؤس پاور کا کام کرے، تو چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو ہاؤس پاور کا کردار ملنے والا تھا، ان کے ذریعے سے ایمانی کرنٹ پھیلنا تھا، ان کے ذریعے سے آخرت کا تصور پھیلنا تھا، ان کے ذریعے سے اس دعوت کو پھیلنا تھا، تو ان کے اوپر محنت بھی اس سطح کی گئی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، بے مقصد نہیں بھیجا، اور دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، دنیا سے واپس بھی جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخرت کا تصور غالب آ جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غسیل الملائکہ ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو فرشتوں نے نہلایا تھا، اور شادی کی رات آواز لگتی ہے جنگ کی کہ جہاد شروع ہو گیا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کا اعزاز یہ بخشتے ہیں کہ ان کو فرشتوں کے ذریعے سے غسل دلواتے ہیں۔ وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ اے نافق حنظلہ، اے اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہو گیا حنظلہ؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آخرت بالکل سامنے نظر آتی ہے، جب اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی، تو یہ تو نفاق ہے سراسر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حنظلہ ساعتن فساعتن، اے حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہے، اگر سب ایک ہی طرح رہیں گے تو پھر دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ ایک موقع پہ ایک کیفیت ہے، دوسرے موقع پہ دوسری کیفیت ہے، لیکن تصور آخرت کا غلبہ ہے کہ وہ احتساب کر رہے ہیں۔ اگر آخرت کا غلبہ نہ ہوتا، آخرت کا احساس نہ ہوتا تو وہ اپنا احتساب کیوں کرتے؟ اب آپ سوچئے، ایک طرف حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دونوں اپنے گھر سے چل رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ جو اس موقع پر چندہ دے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، میں اس کا ضامن۔ اب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی تمام چیزوں کو آدھا آدھا کر دیتے ہیں اور نکلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، دنیاوی معاملات میں نہیں، آخرت کے معاملات۔ اب ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں، دونوں حضرات تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کیا لے کے آئے اور کیا چھوڑ کے آئے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے تمام چیزوں کو آدھا آدھا کر دیا، آدھا میں گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں، آدھا لے کے آ گیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ ابو بکر آپ کیا لے کے آئے ہیں اور کیا چھوڑ کے آئے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں سب کچھ لے کے آ گیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہاں چھوڑ کے آئے۔ اب یہ دونوں اس مقام پر بیٹھے ہوئے، اب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جی فرمائیے کیا معاملہ کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ رات جو ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی اصلاح سے خدمت میں لگائی تھی، وہ رات کا ثواب مجھے دے دیجئے، میری پوری نیکیاں آپ لے لیجیے۔ اب آپ سوچئے، رشک ہو رہا ہے نیکیوں میں آگے سے بڑھنے کا۔ آج دنیا میں رشک ہو رہا ہے کہ اس کے بعد کرولا ہے تو میرے پاس فلاں چیز ہونی چاہیے، میرے پاس فلاں چیز ہے، اس کا ایک بنگلہ ہے تو میرے 2 بنگلے ہونے چاہیے، اس کا 100 گز کا ہے تو میرا 200 گز کا ہونا چاہیے، اس کا 200 گز کا ہے میرا 400 گز کا ہونا چاہیے، میرا 400 گز کا ہے تو اس کا 1000 کا تو میرا 2000 کا ہونا چاہیے۔ اسی میں دنیا لگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے ایک موقع پر ایک بڑے عالم سے، کہنے لگے مولانا ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی 2 خانوں کے درمیان چل رہی ہے، ایک خانے کا نام ہے باورچی خانہ اور دوسرے خانے کا نام ہے پخانہ، کہ میرا کھانا اچھا پک جائے، کھانے کے اندر لذت آ جائے، کھانا ایسا ہو جائے، ساری محنت، پیسے کما رہے ہیں، کھانا 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 وہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو کھایا ہے یہ نکل جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوتا، لوگ اپنے بیت الخلا 20-20 لاکھ روپے اور 40-40 لاکھ روپے کے بنا رہے ہیں کہ بیت الخلا میں مجھے سکون مل جائے۔ تو بات اس وقت انہوں نے کہی تھی، اب تو کتنے سال گزر گئے، اب تو شاید صرف پخانے کے اندر ہی گھوم رہے ہیں، ایک طرف باورچی خانہ ہے، دوسری طرف پخانہ ہے، اور اسی کے درمیان ہماری تک و دو ہو رہی ہے، باورچی خانہ پخانہ، باورچی خانہ پخانہ۔ اللہ کی محنت کہاں گئی؟ اللہ کی یاد کہاں گئی؟ اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ ایک تو کافر ہے اور ایک مسلمان ہے۔ کافر تو آخرت سے غافل ہے، اور مسلمان میں ایک طبقہ وہ ہے جو آخرت کو بالکل اس طرح یاد رکھتا ہے جیسے کہ اس کے سامنے آخرت ہو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طبقہ ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع میں فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا ہوں تو میں نے ایک محل دیکھا، اس محل کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا یہ عمر کا محل ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں جاؤں دیکھوں، لیکن اس کے بعد مجھے تمہاری غیرت کا خیال آیا، تمہارے جذبات کا خیال آیا، تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ مقام ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کی ایک فہرست دی تھی کہ یہ لوگ منافقین ہیں،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ جس کے جنازے میں شریک ہوتے تو شریک ہوتے، اور جس کے جنازے میں شریک نہ ہوتے تو وہ شریک نہ ہوتے، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا حضور کی فہرست کے مطابق یہ منافق ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ حذیفہ کے پاس آتے ہیں، سوچیے وہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حذیفہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتلاؤ کہ منافقین کی فہرست میں کہیں عمر کا نام تو نہیں لکھا۔ آپ سوچئے اتنی ساری بشارت عشر مبشرہ کے اندر ہونے کے باوجود آخرت کی اس قدر فکر۔ اور اگر جو ہے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس یہ جھبا مکمل کہاں سے آیا، بیت المال میں آپ نے خرد برد تو نہیں کر لی، تو عمر خطاب رضی اللہ عنہ جلال میں نہیں آتے بلکہ اپنے صاحبزادے کو بلاتے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے ایک کپڑا دے دیا جس کے نتیجے کے اندر میرا جھبا مکمل ہو گیا۔ اور آج قومی خزانے کا کیا حال ہے اور بیت المال کا کیا حال ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ آخرت کا تصور کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اندر تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو آخرت سے بالکل غافل ہے، نہ عبادات کی پرواہ، نہ معاملات کی پرواہ، نہ معاشرت کی پرواہ، نہ اخلاق کی پرواہ، نہ عقائد کی پرواہ، بس مسلمان بائی چانس ہیں، یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس لیے مسلمان ہیں، نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد القدوس رکھ دیا گیا تو اس لیے مسلمان ہیں، مسلمان معاشرے میں رہ رہے لیکن دل سے اسلامی تعلیمات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ آخرت کا تصور نہیں ہے۔ آخرت کا تصور ایسا ہے کہ بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے دل میں کلمہ ہے تو لہذا ہم جوتے کھا کے جنت میں چلے جائیں گے، ابھی دنیا میں عیش کر لو۔ ایک طبقہ وہ، تو جب وہ طبقہ دنیا کے اندر ورکنگ کرتا ہے، کام کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہاتھی چلتا ہے تو راستے میں چونٹیاں مرتی رہتی ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ راستے میں درخت اور پودے اور مختلف چرند پرند کو نقصان کو پیش آتا رہتا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ خود اپنے ارادے سے بھی کچھ درختوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے جو آخرت کا تصور تو رکھتا ہے، اور آخرت کا تصور رکھنے کے بعد اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں جو عبادات کر رہا ہوں یہ عبادات صحیح بھی ہے یا نہیں، اس کی فکر نہیں۔ بس ٹھیک ہے، آخرت کا تصور ایک دھندلا سا ہے، اور اس دھندلے تصور کے اندر نماز لوگوں کو پڑھتا ہوا دیکھا، پڑھ رہے ہیں، بھائی نماز کے فرائض کیا ہے نہیں معلوم، نماز کے واجبات کیا ہے نہیں معلوم، نماز میں کب سجدے صاحب واجب ہوگا نہیں معلوم، وضو کے فرائض کیا ہے نہیں معلوم، غسل کے فرائض کیا ہے نہیں معلوم۔ ایک طبقہ وہ، اور نماز میری صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی نہیں معلوم، بس مولوی صاحب نے اللہ اکبر کہا ہم بھی جھک گئے، مولوی صاحب نے سبحان اللہ لمن حمیدہ کہا ہم بھی کھڑے ہو گئے، بس نماز ہو رہی۔ اور پھر نماز بھی ایسی جیسی کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کا دھیان کہیں اور ہے، دھیان کی فکر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، نماز مکمل ہو گئی، لوگوں کو شک ہو رہا تھا کہ امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھائی یا 3 رکعتیں پڑھائی، تو ایک صاحب نے انہوں نے کہا میں پورے یقین سے کہتا ہوں امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، 4 رکعتیں نہیں پڑھائی۔ تو لوگوں نے کہا ماشاءاللہ آپ کتنی توجہ سے نماز پڑھ رہے تھے، کہیں گے بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دن بھر دکان میں مصروف رہتا ہوں، عشاء کی نماز کے اندر آتا ہوں تو پہلی رکعت میں پہلی دکان کا میں پورا بیلنس معلوم کر لیتا ہوں، دوسری دکان کا دوسری رکعت میں، تیسری دکان کا تیسری رکعت میں، چوتھی دکان کا چوتھی رکعت میں۔ تو آج میں نے صرف 3 دکانوں کا حساب کیا تھا، چوتھی دکان کا حساب نہیں تو اس سے اندازہ ہو گیا امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، 4 رکعتیں نہیں پڑھائی۔ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے۔ پھر اور بدقسمتی یہ کہ میڈیا کی تیزی نے وہ گناہ جو انسان پہنچنے پڑتا تھا وہ گناہ اب گھروں میں چھپ کے آ گئے۔ اب آپ گندی سے گندی مووی دیکھ لیجئے، اب ظاہر سی بات ہے آپ جو چیز دیکھیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، دماغ پہ اثر ہوگا، قلب پہ اثر ہوگا، تو اب آپ کے دل کے اندر گندے خیالات آ رہے ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل آ رہے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، بیچارے مولوی صاحب تعویذ بھی دے رہے، دعائیں بھی کر رہے، لیکن ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ چھپ کے تم کیا کر رہے ہو، تم چھپ کے کیا کیا گناہ کی چیزیں دیکھ رہے ہو۔
کیا کیا پروگرام دیکھ رہے ہو، اور اس کے نتیجے کے اندر تمہارے دل میں جو ظلمت پیدا ہو رہی ہے وہ ظلمت کو گھسیٹے گی، نور کو نہیں گھسیٹے گی۔ اور اگر قرآن کی تلاوت کرو گے نورانیت پیدا ہوگی، نورانیت کو کھینچے گی، ظلمت کو کھینچے گی۔ تو اب تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھنے کے لیے تو تمہیں چاہیے 7 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ، اور تم 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے گندی چیزیں دیکھ رہے ہو تو دماغ میں تو وہی چیزیں حاوی۔ تو تعویذ بیچاری کیا کرے گی، مولوی صاحب کی دعا بیچاری کیا کرے گی، جب تک کہ اس گناہ کو چھوڑ نہ دیا جائے۔ اب موبائلوں تک کے اندر سہولت آ گئی کہ اب اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی میسج چل رہا ہے، کسی کو بہت ضروری پیغام دیا، لیکن معلوم ہوا یہاں موبائل پہ کسی اور سے چیٹنگ ہو رہی ہے۔ اب سارے گناہوں کے اسباب اتنے قریب آ گئے کہ اب گناہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، گناہ خود آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو طبقہ آخرت کا تصور رکھتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے آخرت کا تصور رکھتا تو ہے لیکن وہ اتنا دھندلا ہے کہ اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ بھی نماز صحیح ہو رہی یا غلط ہو رہی۔ اور ایک تیسرا طبقہ ہے، وہ تیسرا طبقہ یہ ہے آخرت کے بارے میں تصور رکھتا ہے اور دین کو صرف اور صرف عبادات تک محدود سمجھتا ہے۔ جب وہ کاروبار کی دنیا میں جاتا ہے تو آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، جب معاملات کی دنیا میں جاتا ہے آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، جب معاشرت کی دنیا میں جاتا ہے آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن معاشرت اس کی خراب ہے، نہ بھائیوں سے سلوک اچھا، نہ بہنوں سے سلوک اچھا، نہ ماں باپ سے سلوک اچھا، نہ بیوی بچوں سے سلوک اچھا، نہ محلے میں سلوک اچھا، اور سمجھ رہا ہے آخرت کا تصور ہے، بس یہ تصور کافی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، جس وقت دعوت باطل کی اپنی زوروں پہ آ جائے تو اس وقت حق کی دعوت کو بھی اپنے زوروں پہ آنا چاہیے۔ باطل جب اپنا پورا زور لگا رہا ہے تو حق کو بھی اپنا پورا زور لگانا چاہیے، اور حق کا زور یہ ہے کہ آخرت کے جو احساسات کو زندہ کرنے والی کتابیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ایسے لوگوں کے مواعظ سنیں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جائیں جن کا مشن آخرت کے اندر کامیابی کا ہے، ایسے لوگوں سے جڑے، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی فضائل اعمال سننے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی مجھے بتلاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کان میں پڑے اس کا فائدہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک صاحب تھے وہ یہ کہا کرتے تھے ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں، تو ان کا ایک شاگرد ایک ایسے صاحب کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ صاحب بہت بڑی چیز تھے، تو وہ کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہا کتے خاموش ہو جاؤ، بس یہ کہنا تھا، وہ سامنے والے آدمی کا منہ متغیر ہو گیا، منہ سے جھاگ نکلنے کے لگا، کانپنے لگا، تو کہنے لگے یہ تم نے یہ کیا بات کہی اتنے بڑے آدمی سے؟ تو اس نے کہا بس میرا جواب ہو گیا۔ تو نے کہا کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ کہ دیکھیے میں ایک ناچیز آدمی، آپ کی نگاہ میں اب مزید ناچیز ہو گیا ہوں، میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا کتے خاموش ہو جاؤ، اس نے اتنا اثر کیا کہ آپ کا پورا جسم کانپنے لگا، منہ سے جھاگ آنے لگا، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا؟ یہ اور باتیں اثر پتہ نہیں چلتا، سکون کا پتہ نہیں چلتا، بے سکونی کا پتہ چلتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی ایسی کتابوں کا ضرور مطالعہ کیجئے، ایسی مجلسوں میں بیٹھ جائیے۔ چلیے 2 منٹ کے لیے میں یہ بھی کہتا ہوں آپ چلے میں مت جائیے، 4 مہینے میں مت جائیے، 1 دن کے لیے مت نکلیے، لیکن کم سے کم تعلیم میں بیٹھ جائیے۔ کوئی تو ذریعہ ہو کان میں حق سننے کا، کوئی تو ذریعہ ہو اچھی بات آپ کے کان میں پہنچنے کا۔ چاروں طرف سے شر جا رہا ہے، چاروں طرف سے میڈیا بھی شر پھیلا رہا ہے، رسائل بھی شر پھیلا رہے ہیں، تقریبات بھی شر پھیلا رہے ہیں، دوست بھی شر پھیلا رہے ہیں، ہر طرف سے باطل کی دعوت آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ کے بچوں تک پہنچ رہی ہے، اور آخرت کی فکر دھندلی سے دھندلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے، اپنی آخرت کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو کم سے کم وہ لوگ جو کلمے کی محنت کر رہے ہیں اور وہ فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہے ہیں اسی میں بیٹھ جاؤ، کہیں درس قرآن ہو رہا ہے وہیں چلے جاؤ،
کسی اللہ والے کی مجلس لگتی ہے اتوار کے دن، اسی میں چلے جاؤ، کچھ تو کان میں پڑے۔ جب کچھ کان میں پڑے گا تو کبھی نہ کبھی چنگاری، کیونکہ ایمان کی چنگاری دھول کے اندر میلی ہو گئی، لیکن اگر آپ نے اس دھول کو جھاڑ دیا تو ویسے ہی ایمان چمکنے لگے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ایمان کی دولت کے ساتھ پیدا کیا، فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ اب آپس کا ماحول، معاشرت اس کو جو ہے دھندلا کر دیتی ہے، اس پہ دھول پڑ جاتی ہے، لیکن آپ اس کو پیار سے صاف کر دیجئے دھول کو تو وہ شیشہ ویسے ہی چمکنے لگے گا۔ تو قلب کو چمکانے کی کوئی جگہ تو تلاش کرو۔ اب پہلے کیا تھا کہ کچھ وقت ہوتا تھا انسان کاروبار میں مصروف ہے، اس وقت کم سے کم وہ گناہ جو شہوت پیدا کرنے والے ان سے بچا ہوا، لیکن موبائلوں نے آ کر موبائل کے اندر سارا نظام آنے کے نتیجے میں اس نے بالکل ہی عریان اور بے غیرت بے شرم بنا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فات الحیا ففعل ما شئت، جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے پھر وہ جانور بن کے جیے یا گدھا گھوڑا بن کے جیے، ایسے ہی ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرمانے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو ایمان کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اور جو نافرمانی زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہوں گے؟ آخرت میں ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ لا یستوون، اللہ کا فیصلہ ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو